اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ صفیہ کو ذرا دیکھ کر آؤ کیسی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کی ایک کلپ لایا ہوں۔ آگے انشاءاللہ حضرت کی اس کلپ کو رکھ دوں گا، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کے متعلق یہ سبق ہے، اسے بہت دھیان سے سنیے۔ غیبت سے بچیے، سودی کاروبار سے بچیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ صفیہ کو ذرا دیکھ کر آؤ کیسی ہے۔ حضرت صفیہ سے شادی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو امی عائشہ نے بے خیالی میں حضرت صفیہ کے متعلق کچھ کلمات کہہ دیے۔ یہ فرمایا کہ جی حضرت یہ تو پستہ قد ہے، بس اتنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ ایک جملہ اتنے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں، اور آج تو ہمارے 24 گھنٹے غیبتوں میں لگتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا آدمی سو کر اٹھتے ہی فوراً غیبت شروع کر دیتا ہے، کوئی میٹر ہو کسی کی تو فوراً شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور سے آج کل موبائل کی دنیا ہے، واٹس ایپ کی دنیا ہے، تو لوگوں کے بارے میں برائی سے باتیں کرنا، اس لیے غیبت سے بچیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا کہ عائشہ تم نے تو ایسی بات کہی ہے کہ اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ فرمایا غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے حیرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا انسان زنا کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر غیبت کہیں کی تو جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے عبد الرحمن کی غیبت کی تو عبد الرحمن کے پاس جا کر معافی مانگنی پڑے گی اسے کہ بھائی مجھے معاف کر دے۔ اب کتنے گناہ لے کر حشر کے میدان میں آدمی آئے گا؟ اس کے لیے دوسرا یہ کہ زنا آدمی کرتا ہے تو زنا کو تو گناہ سمجھتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ آج کل ہمارے معاملے معاشرے میں اور ہمارے حالت یعنی یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں آدمی، یہ اور برا۔ اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب بھی غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کسی جگہ تو 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تر ٹہنی منگوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، گیلی ٹہنی، اور گڑوا جیوں کا جب تک یہ گیلی رہے گی ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ پوچھا حضرت یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور پیشاب سے بے احتیاطی کرتے تھے۔ پیشاب سے بے احتیاطی مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اسی لیے ڈھیلا رکھا گیا ہے کہ تاکہ آدمی ڈھیلا۔ مائیں بہنیں کیسے کرتی ہیں؟ بچے پیشاب کرتے ہیں، زیادہ دھیان نہیں دیتی، یہ اپنے پیشاب سے بے احتیاطی، دوسروں کے پیشاب سے بے احتیاطی، اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا، اور غیبت کی بے احتیاطی، غیبت کی قبر میں عذاب ہو رہا۔ اسی لیے فرمایا قبر سے آپ کے عذاب سے بچنا ہے تو رات کو سورہ ملک پڑھا کرو، کہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرو، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے یہ بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ غیبت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے معاملہ، اس لیے آپ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے۔ اور اگر کسی کی غیبت کر لی آپ نے، وہ بہت دور ہے، معافی نہیں مانگ سکتے، کم سے کم اللہ سے تو معاملہ کلیئر کر لو بھائی، تو اللہ تعالیٰ خود معاملہ کلیئر کرے گا۔
कम से कम तौबा तो कर लो कि अल्लाह पाक अब नहीं करूंगा, अल्लाह तौबा अब नहीं करूंगा। कितनों को माफ कराने आप जाओगे? नहीं, 1000 आदमी की तो हमने गीबत की है, अब कहाँ माफ कराने जाएंगे हम? इसके लिए ये आसान नुस्खा बताता हूँ कि आज से गीबत छोड़ दीजिए और अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह जिसकी गीबत की हो, ए अल्लाह तू माफ कर दे, उसके दिल में डाल दे। वो अल्लाह असबाब बनाएगा, उसका फिक्र न करे। अगर कोई मर गया है, उसकी गीबत की थी आपने, उसकी जिंदगी में मर गया, माफी मांगने के लिए कहाँ जाएंगे आप? वो तो मर गया बेचारा, वो औरत तो मर गई, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। ये उलमा ने लिखा है कि उसके लिए खैर खैरात करे, 2 रुपये मस्जिद में दे दे कि अल्लाह पाक मैंने फलाने की गीबत की थी और वो तो जो मर गया, अल्लाह 2 रुपये में सदका करता हूँ, ये साहब उसको पहुंचा दे। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये अदल बदल हो जाएगा, ये अल्लाह की जात से उम्मीद है। और एक बात नसीहत याद रखिए, एक नसीहत याद रखिए, दीन के काम करने वाले जो लोग हैं, उलमा हैं, उनकी गीबत से तो बहुत बचिए। जो उलमा की गीबत करता है तो उस गीबत करने वाले की कई नस्लों को अल्लाह ताला खैर से महरूम कर देता है। वो आलिम है, वो काम कर रहा है, उससे उक चुक होती है, आप उसकी गीबत कर रहे हैं, नहीं, उसकी गीबत से बचिए। अल्लाह ताला हम सबको गीबत करने से हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल है IF नूरानी चैनल पर। अगर आप हजरात हमारी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हजरत के तमाम वज़ाइफ और बयानात आप तक पहुँचाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम की दुआओं से, आप तमाम की सपोर्ट से हम चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारा मकसद ये है कि उम्मत तक हजरत के बयानात और हजरत के वज़ाइफ पहुँच जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस कार्य खैर के अंदर आप भी हिस्सा लेने वाले बन जाएं और सपोर्ट भी करें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हजरत के वज़ाइफ बहुत ही बड़े मुजर्रबात में से हैं, ये उलमा के मुजर्रबात भी बताते हैं और हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ के